پیارے دوستو، مائیکل جیکسن کی موت ایک معمہ نہیں بلکہ اس کی تدفین بھی ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ جب مائیکل جیکسن کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے والدین نے اس کی تدفین عیسائی روایات کے مطابق کی، لیکن اس کے بھائیوں نے مائیکل جیکسن کا نماز جنازہ پڑھایا تھا اور قرآن خوانی بھی کروائی تھی۔ مائیکل جیکسن کس طرح سے اپنے کالے رنگ کو گورے رنگ میں بدلنے کے لیے موت کو گلے سے لگا بیٹھا۔ مائیکل جیکسن امریکہ کے ایک سیاہ فام گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس شخص کا شوق موسیقی تھا، اس لیے اس نے اپنے دیگر 5 بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنا ایک بینڈ بنایا۔ پہلے یہ بھائی سڑکوں اور گرجا گھروں کے سامنے پرفارم کیا کرتے تھے، پھر ان سب نے مل کر ایک البم ریلیز کیا جو بری طرح ناکام رہا، تو سب گھر والوں نے مائیکل جیکسن کو برا بھلا کہا۔ تب وہ گھر سے روٹ کر چلا گیا اور پھر خوب محنت کی۔ آخر کار 20 سال کی عمر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک اور البم نکالا۔ یہ البم اتنا مشہور ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ چند دنوں میں 1 کروڑ لوگوں میں بک گیا۔ اب وہ امریکہ جیسے ملک میں ایک سیاہ فام موسیقار بن چکا تھا۔ اب وہ مشہور ہونے لگا تھا۔ جو انتہائی غربت تھی اب وہ ختم ہونے لگی تھی۔ 5 سال بعد دوسرا البم مائیکل جیکسن اکیلے نے ریلیز کیا جو 65 ملین میں فروخت ہوا، اور اس سے پہلے گنیز بک میں درج موسیقار کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا، اور یہ ریکارڈ آج تک برقرار ہے۔ ناظرین، مائیکل جیکسن ایک نجومی سے ملا تھا اور اس کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا۔ اس نجومی سے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ نجومی نے اسے کہا کہ 70 سال۔ مائیکل جیکسن نے نجومی کو حقارت سے دیکھا اور کہا کہ وہ تو 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے سیاہ فام سے سفید فام بننے کے لیے بہت زیادہ دولت لٹا دی، اس طرح پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے جسم کو مکمل طور پر گورا بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اس وقت کی خوبرو لڑکی مس پاسلے سے شادی کر لی۔ مائیکل جیکسن نے 150 سال زندہ رہنے کے لیے 1 درجن ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی، یعنی اپنے گھر کو ہی اسپتال بنا ڈالا۔ مائیکل جیکسن نے ایک کمرہ آکسیجن ٹینٹ کا بنوایا جس کے اندر وہ سویا کرتا تھا۔ کسی سے ننگے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، یعنی اگر وہ کسی سے ہاتھ ملاتا تو دستانے پہن کر ملاتا تھا تاکہ کسی قسم کے جراثیم سے محفوظ رہے، اور ماسک لگائے بغیر تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں آتا تھا۔ ناظرین، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب وہ شو کرتا تھا تو اس کے لیے ہزاروں لڑکیاں دیوانہ وار گرتی تھیں، جس کی روک تھام کے لیے سینکڑوں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ایمبولینسز وغیرہ سٹینڈ بائی رہتی تھیں، اور اس کے شو کی سیکورٹی کے لیے ہیلی کاپٹر اور طیارے فضائی نگرانی کرتے تھے۔ اپنے جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے وہ کئی گھنٹے تک ڈانس کی پریکٹس کیا کرتا تھا۔ سب کالے رنگ کے دوست احباب، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس اپنے ذاتی گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ صرف گورے رنگ کے، وہ بھی اس کے پسندیدہ افراد اور ڈاکٹرز کی ٹیم جو اس کے گھر میں رہتی تھی، بس وہی اس کے پاس رہتے تھے۔ اب لگاتار اس کے البم ریلیز ہوتے گئے اور وہ قدم بقدم کامیابیوں کی منازل طے کرتا گیا اور نئے ریکارڈز بناتا چلا گیا، اور اب تو ایسا لگنے لگا تھا کہ اب تک اس دنیا میں مائیکل جیکسن جیسا موسیقار پیدا ہی نہیں ہوا۔ جیسے وقت گزرتا گیا اسے اپنے گلے کی آواز اور پھرتیلے جسم پر غرور پیدا ہوتا گیا۔ قصہ مختصر، اس نے ایک زبردست شو کرنے کے لیے لندن کا ایک شہر چنا۔ پورا 1 سال وہ اس شو کی تیاری کے لیے اپنے گلے اور جسم کی پریکٹس میں تھرکاتا رہا۔ تھکن دور کرنے کے لیے ڈرگز اور پین کلر کیپسول کی بھرمار اس کے جسم میں سرایت کرتی رہی۔ عیاشیاں اس قدر زیادہ ہو گئیں کہ اس کا اپنا جسم اس کے قابو میں نہ رہا۔ لندن کے شو میں ابھی چند دن باقی تھے اور کئی گھنٹے ڈانس پریکٹس سے تھک کر ابھی پلنگ پر لیٹتا ہی تھا تو درد کی وجہ سے چیختا اور چلاتا۔ بغیر ڈرگز اسے نیند بھی اب نہیں آتی تھی۔ پھر کوکین لائی جاتی جس کے استعمال کے بعد ایک دم وہ پھر اپنے آپ کو چاقو چوبند اور توانا محسوس کرتا، لیکن یہ ساری انرجی 2 سے 3 گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی۔ مائیکل جیکسن کوکین اور شراب نوشی کے علاوہ کون سی نشہ آور ادویات لیتا تھا، اس کے لیے ایک مشہور ڈاکومنٹری لیونگ نیور لینڈ کے نام سے ہے، جس کو آپ نیٹ فلکس چینل 4 اور ڈاکومنٹری HBO پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری کے مطابق مائیکل جیکسن نہ صرف ہم جنس پرست تھے بلکہ بچوں میں جنسی رغبت بھی رکھتے تھے، اور انہوں نے متعدد بچوں کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اس ڈاکومنٹری کے مطابق مائیکل جیکسن کم عمر لڑکے سے جنسی تعلقات استوار کرتا، اور اگر پھر اس سے بھی کم عمر لڑکا ملتا تو پہلے کو چھوڑ دیتا۔
وہ ان تمام بچوں کو پیسے، زیورات اور مہنگے مہنگے تحائف بھی دیا کرتا تھا۔ ایک لڑکے کے ساتھ مائیکل جیکسن نے باقاعدہ شادی بھی کی۔ اس شادی کی باقاعدہ تقریب منعقد کی گئی اور انہوں نے کم عمر لڑکے کو ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ مائیکل جیکسن کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے ایک لڑکے کا کہنا ہے کہ ایک بار مائیکل جیکسن برہنہ اپنے سامنے بٹھا کر خود لستی کرتا رہا، لیکن اس ڈاکومنٹری کی سکریننگ روکنے کے لیے مائیکل جیکسن کی فیملی کی طرف سے کوئی اقدام نہ کیا گیا۔ تاہم اس کے ایک بھتیجے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں سے اتنا کہا کہ وہ سن ڈانس فلم فیسٹیول کے اسپانسر کا بائیکاٹ کر دیں۔ لندن شو میں ابھی چند دن باقی تھے اور انجیکشن ایک کے بعد ایک ڈاکٹر اسے لگانے پر مجبور تھے، جو کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن اس کی سانس کی نالی اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ سارے ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے بیڈ کے گرد جمع ہو گئی اور اس کو چیک کرنے لگے۔ اس کو مزید گہرائی میں چیک کرنے کے لیے باہر سے مزید سرجن بھی بلوائے گئے۔ آکسیجن ٹینٹ میں بھی اس کی سانسیں اکھڑتی رہی تھیں۔ بالآخر اسے لے کر سب سے بڑے ہسپتال بھاگنا پڑا، لیکن 150 سال کی زندگی جینے کا خواہش مند دنیا کا مشہور پاپ گلوکار صرف 50 سال کی عمر میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جب اس کی موت کی خبر کو گوگل نے جاری کیا تو پوری دنیا میں بھونچال سا آ گیا، حتیٰ کہ خود گوگل 1 گھنٹے تک اپنا سسٹم نہ بچا سکا۔ کروڑوں آنکھیں اس کی آخری رسومات کو دیکھتے ہوئے پرنم تھیں۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن مغربی دنیا خاص کر اس کی موت کو نہ بھلا سکی۔ اس عظیم موسیقار، فنکار، گلوکار، ڈانسر اور کنٹروورشل کا نام مائیکل جیکسن ہے، جو اپنے جسم کو آخری شو کے لیے سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی نہ بچا سکا۔ مائیکل جیکسن منشیات حاصل کرنے کے لیے جیلی آئی ڈیز کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جسم میں غیر معمولی مقدار میں پروپوفول لینے کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ آج مائیکل جیکسن اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے جیسا خوبصورت، پھرتیلا، دبلا پتلا جسم کا حامل گلوکار شاید صدیوں بعد پیدا ہو۔ اس کے ڈانس کرنے کی موومنٹ، اس کی فلیکسیبلٹی، لچک اس طرح محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی شخص چاند پر چل رہا ہو۔ اچھا تو ناظرین، مائیکل جیکسن کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔